رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ قربانی عید پڑھنے کے بعد کی جائے، اور جس نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ارشاد فرمایا، آج سب سے پہلے ہم نماز عید پڑھیں گے اور اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس نے ہماری سنت پر عمل کیا، ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی تو وہ تو گوشت والی بکری ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی ذبح کر لی ہے، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی وہ اس نے بکری اپنی ذات کی خاطر ذبح کی ہے، اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی یہاں تک کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ چکا ہے تو اب وہ اللہ کا نام لے کے قربانی کرے۔ اسی طرح حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ اس کی جگہ اور قربانی کرے، اور جس نے ابھی قربانی نہیں کی ہے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے اب وہ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ تو جس نے پہلے قربانی کر لی اس کو نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری مسلم میں اور دیگر کتب کے اندر، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے جنہوں نے قربانی کی انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم علیہ السلام کا گزر انصار کے گھروں کے پاس سے ہوا تو گوشت کی بھوننے کی خوشبو آئی تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے جس نے پہلے قربانی کر لی ہے؟ تو وہ انصاری صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں غریب لوگ تھے تو میں نے چاہا کہ ان کو جلدی گوشت مل جائے اور میرے گھر میں بھی وقت پہ کھانا تیار ہو جائے، جب ہم لوٹ کر آئیں تو پھر ہم اکٹھے کھانا کھا لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرو۔ براء ابن عازب کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے تو فرماتے میرے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو پہلے قربانی کر لی ہے، اب میرے پاس مزید قربانی کا جانور ہے نہیں، ہاں البتہ صرف ایک بچہ ہے، ایک بکری کا بچہ ہے 6 ماہ یا اسے کچھ زائد، اس کے علاوہ جو پوری عمر والا جانور ہے میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا اچھا تم اسی بچے کی قربانی کر لو، تمہارے لیے رخصت ہے لیکن دیگر کے لیے اس بات کی رخصت نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے عامر بن اشکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے قربانی کر لی تھی عید سے تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پہلے قربانی کر لی ہے، فرمایا دوبارہ قربانی کرو۔ تو اس طرح کے متعدد واقعات پیش آئے کیونکہ شروع کے اندر ابھی اسلام کے احکام کا پوری طرح علم نہیں تھا، تو ہر ایک کی ایک اپنی سوچ تھی کہ میرے پڑوس میں غریب لوگ ہیں ان کو جلدی گوشت میسر آ جائے اور میرے گھر میں جلدی کھانا تیار ہو جائے تو جب عید پڑھ کے آئیں گے تو فوراً کھانا تیار ہوگا تو اس لیے میں آسانی ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں گوشت کی لوگوں سے توقع رکھنا کہ ادھر سے آئے گا، ایک لوگ خواہش رکھنا یہ ناپسندیدہ بات ہے، اور پھر یہ ہم نے سمجھا بھی یہ کھانے پینے کے دن ہیں تو ہم نے جلدی کر لی، تو نبی کریم علیہ السلام انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو نبی کریم علیہ السلام نے کچھ قربانی کے لیے بکریاں عطا فرمائیں تاکہ صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے بکریاں تقسیم کر دیں، آخر میں میرے لیے ایک بکری کا بچہ بچ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے میں تو ایک بکری کا بچہ آیا ہے، اب میں کیا کروں؟ فرمایا تم اسی کی قربانی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے عید سے پہلے قربانی کرنے والوں کو دوبارہ قربانی کا حکم دیا، اور بعد میں اگر عذر پیش کیا کہ ہمارے پاس مزید قربانی کرنے کے لیے پوری عمر والا جانور نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان خاص افراد کے لیے خاص موقع پر کچھ تخفیف فرما دی اور حکم کو کچھ آسان کر دیا، لیکن حکم فرمایا کہ دوبارہ قربانی کرو۔ تو ایسے پتہ چلتا ہے نا کہ قربانی کرنا یہ ایک اہمیت والا عمل ہے، ورنہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب نہیں قربانی پہلے کر لی ہے تو اب آئندہ اگلے سال آپ کر لینا، لیکن آپ نے قربانی دوبارہ کرو، تو دوبارہ کرنے کا حکم دینا یہ قربانی کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔